بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب اصلاحی خطبات میں فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں نوازا اور اس میں روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس مبارک مہینے کے اختتام پر اس مہینے کی انوار و برکات سے مستفید ہونے کی خوشی میں عید الفطر عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کتاب الصیام باب فضل الصیام، اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں، ایک خوشی وہ ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ قیامت کے روز اپنے پروردگار سے جا کر ملاقات کرے گا۔ اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو یہ خوشی عطا فرمائے، آمین۔ لیکن اس آخرت کی خوشی کی تھوڑی سی جھلک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی رکھ دی ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ افطار دو قسم کے ہیں، ایک افطار وہ جو روزانہ رمضان میں روزہ کھولتے وقت ہوتا ہے، اس افطار کے وقت ہر روزے دار کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، سارا سال کھانے پینے میں اتنا لطف اور اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو لطف اور خوشی رمضان المبارک میں افطار کے وقت حاصل ہوتی ہیں۔ ہر شخص اس کا تجربہ کرتا ہے۔ علماء کرام روزانہ کے اس افطار کو افطار اصغر کا نام دیتے ہیں، اور دوسرا افطار وہ ہے جو رمضان المبارک کے ختم پر ہوتا ہے، جس کے بعد عید الفطر کی خوشی ہوتی ہے، اس کو افطار اکبر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سارے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور روزے رکھنے اور اس کی بندگی اور عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عید کے دن خوشی اور مسرت عطا فرماتے ہیں۔ یہ خوشی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت حاصل نہ ہونے والی خوشی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے عید کی شکل میں بندوں کو عطا فرمائی۔ اور یہ بھی اسلام کا نرالا انداز ہے کہ پورے سال میں صرف دو تہوار اور دو عیدیں مقرر کی گئی ہیں، جبکہ دنیا کے دوسرے مذاہب اور ملتوں میں سال کے دوران بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں، یہودیوں کے تہوار الگ ہیں، ہندوؤں کے تہوار الگ ہیں، لیکن اسلام نے صرف دو تہوار مقرر کیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، اور ان دونوں تہواروں کو منانے کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا وہ بھی دنیا سے نرالے ہیں۔ اگر آپ دوسرے مذاہب کے تہواروں پر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ وہ لوگ ماضی میں پیش آنے والے کسی اہم واقعے کے یادگار میں تہوار مناتے ہیں۔ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، اور بقول ان کے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات درست نہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، چنانچہ آپ کی پیدائش کی یاد میں انہوں نے کرسمس کے دن تہوار کو مقرر کر لیا، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے۔ اس دن کی یاد میں یہودی اپنا تہوار مناتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں بھی جو تہوار ہیں وہ بھی ماضی کے کسی نہ کسی واقعے کی یاد میں منائے جاتے ہیں، جبکہ اسلام نے جو دو تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر کیے ہیں، ماضی کا کوئی واقعہ اس دن کے ساتھ وابستہ نہیں۔ یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ان دونوں تاریخوں میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسلام نے نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ قرار دیا، نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے واقعے کو عید کا دن قرار دیا، نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے کو عید کا دن قرار دیا، اور نہ ہی غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ اور جس دن مکہ فتح ہوا اور بیت اللہ کی چھت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان پہلی مرتبہ گونجی، اس دن کو بھی عید کا دن قرار نہیں دیا گیا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایسے واقعات سے مالا مال ہیں
لیکن اسلام نے ان میں سے کسی واقعے کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔ جن ایام کو اسلام نے تہوار کے لیے مقرر فرمایا ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ وابستہ نہیں جو ماضی میں ایک مرتبہ پیش آ کر ختم ہو چکا ہوں، بلکہ اس کے بجائے ایسی خوشی کے واقعات کو تہوار کی بنیاد قرار دیا جو ہر سال پیش آتے ہیں اور ان کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں عیدیں ایسے موقع پر مقرر فرمائی ہیں جب مسلمان کسی عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں۔ چنانچہ عید الفطر رمضان کے گزرنے کے بعد رکھی ہے کہ میرے بندے پورے مہینے عبادت کے اندر مشغول رہے، پورے مہینے انہوں نے میرے خاطر کھانا پینا چھوڑ کر رکھا، نفسانی خواہشات کو چھوڑے رکھا اور پورا مہینہ عبادت کے اندر گزارا۔ اس کی خوشی اور انعام میں یہ عید الفطر مقرر فرمائی۔ بہرحال یہ عید الفطر خوشی منانے کا اور اسلامی تہوار کا پہلا دن ہے۔ حدیث میں اس کو یوم الجائزہ بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے مہینے کی عبادتوں پر انعام دیے جانے کا دن ہے جو مغفرت کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصحاب ایمان کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ بہرحال عید الفطر کے دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے سامنے جنہوں نے اعتراض کیا تھا فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ ہیں میرے بندے جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے؟ جواب میں فرشتے فرماتے ہیں کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی پوری مزدوری دی جائے، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میں نے رمضان کے مہینے میں ان کے ذمے ایک کام لگایا تھا کہ روزہ رکھیں اور میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ آج انہوں نے یہ فریضہ پورا کر لیا اور اب یہ اس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں اور مجھ سے دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں۔ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، اپنے علو مکان کی قسم کھاتا ہوں کہ آج میں سب کی دعائیں قبول کروں گا اور میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب روزہ دار عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے اس بات کو سنت قرار دیا کہ مسلمان بڑی سے بڑی تعداد میں کھلے میدان میں جمع ہوں اور مجمع کثیر ہو، کیونکہ مجمع جب بڑا ہوگا تو اس مجمع میں نہ جانے کس اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے مجمع پر فضل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی تو ایسی ہے کہ اگرچہ انعام کے مستحق تو چند افراد ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو مجھ جیسے ناکارہ بھی اگر وہاں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان چند افراد کی تو مغفرت کر دوں اور باقی لوگوں کی نہ کروں۔ یہ میری رحمت سے بعید ہے، لہٰذا سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ عید کا دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور اس دن میں عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ زندگی کے اندر انقلاب لانے والا واقعہ ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ سب کی مغفرت فرما دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں یہ جو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے بے شک عبادت تو کر لی لیکن اس عبادت کا حق تو ادا نہ ہو سکا، کیا ہمارے روزے، کیا ہماری نمازیں، کیا ہماری تلاوت، کیا ہمارا ذکر و تسبیح، نہ اس میں خشوع و خضوع ہے، نہ اس میں آداب کی رعایت ہے، نہ اس میں شرائط پوری ہیں، لہٰذا ان عبادات کے نتیجے میں کیسے یہ امید باندھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کو قبول کر کے ہماری مغفرت فرما دی ہوگی۔ خوب یاد رکھیں، اپنے اعمال کے ذریعے تو امید نہیں باندھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہوں، ان کے شایان نشان ہوں۔ ہاں، ان کی رحمت سے ضرور امید باندھیں، ان کے فضل و کرم سے امید باندھیں۔ بے شک یہ اعمال ہماری نسبت سے کھوٹی پونجی ہیں، لیکن
ان کی رحمت سے امید ہے کہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما لیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہاری برائیوں کو بھی اچھائیوں میں تبدیل کر دوں گا، یعنی یہ اعمال جو تم ہماری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور بہت سی برائیاں ہیں، لیکن جب تم میری خاطر یہاں آئے ہو تو میں تمہاری برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا۔ لہٰذا ہر مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس رمضان میں میری مغفرت ہو گئی، اس لیے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو ضرور کر دی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ یعنی میں نے یہ عید کا دن ایسے موقع پر مقرر کیا ہے کہ جس میں تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بننے کا راستہ یہی ہے کہ جس ذات نے تمہاری برائیوں کو بھی حسنات سے بدل دیا ہے، اس کی نافرمانی سے اور گناہوں سے اور معصیتوں سے آئندہ زندگی کو بچانے کی فکر کرو۔ آج کا دن ہمارے اور آپ کے لیے الحمدللہ خوشی کا دن بھی ہے، فرحت کا دن بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے مغفرت کی امید رکھنے کا دن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائے اور آئندہ زندگی کو گناہوں، معصیتوں اور نافرمانیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل MA وائس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔